اللهم صل على رسولك أما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فی روایت خطبنا وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن میں خطاب فرمایا. قال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم المبارک، تم پر سایہ فگن ہے ایک عظیم مہینہ جو بہت برکتوں والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ نے فرض بنایا ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کے قیام کو نفل بنایا ہے. من تقرب فی بخصلۃ من الخیر، جو اللہ کا قرب حاصل کرے گا کسی خیر کے کام کے ساتھ یعنی نفلی عمل کے ساتھ، کانک من ادا فریضۃ فیما سواہ، تو گویا کہ اس نے فرض ادا کیا ہے اور دنوں میں. ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جس میں ایک فرض ادا کرے گا، کانک من ادا 70 فرض فیما سواہ، تو گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کیے ہیں اور مہینوں میں. وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. وہ صبر ثواب الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے. وہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. وہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، اس میں ایسا مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. فیہ من فطر فی صائمن، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار، فرمایا وہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا اور دوزخ سے اس کی گردن کے چھٹکارے کا ذریعہ ہوگا. وقال لو مثل اجری من غیر ينقص من اجر شیء، اور اس کو اس روزے دار جیسا اجر ملے گا جبکہ اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ روزے دار کی افطار کرائیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا، من فطر صائم علی تمرۃ، جو کسی روزے دار کو ایک کھجور پہ افطار کرائے، اور شربت معین، یا پانی کے قطرے پر، اور عازقۃ لبن، یا تھوڑے سے دودھ کے ایک گھونٹ پر. وہ شہر الاول و رحمہ، ایسا مہینہ جس کا اول رحمت ہے. اوسط و مغفرہ، اور اس کا درمیانہ عشرہ مغفرت کا ہے. واخرت کو من النار، اور آخری عشرہ اس کا دوزخ سے چھٹکارے کا ہے. من خفف عن مملوکی فیہ، جو شخص اس مہینے میں اپنے مملوک سے تخفیف کرے گا، غفر اللہ عنہ، اللہ اس کو معاف کر دیں گے. واعتق من النار، اور اس کو دوزخ سے چھٹکارا دے دیں. واستکثروا فی من اربع خصال، کثرت سے 4 کام کرو، 4 کام کثرت سے کرو. خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 خصلتیں اور 2 کام ایسے جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے. وخصلتین لا غنی بکم عنہما، اور 2 خصلتیں ایسی اور 2 کام ایسے جس سے تم مستغنی نہیں ہو. فما خصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، وہ 2 خصلتیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے. فشہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ شہادت ہے کلمہ طیبہ کی. وہ تستغفرون، اور استغفار کرنا، یعنی کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا، استغفار کرنا. اما الخصلتان اللتان لا غنی بکم عنہما، اور وہ 2 کام جس سے تم مستغنی نہیں ہو. فتسألون اللہ الجنہ، تم اللہ تعالی سے جنت کو مانگو. وتتعوذون بھی من النار، اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگو. من سقا صائمن، جو کسی روزدار کو پانی پلائے گا، سقاہ اللہ من حوضی شربتن، اللہ اس کو میرے حوض سے ایسا شربت پلائیں گے، لا یظمأ بعد ابدا، جس کے بعد وہ کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. یہ حیثمی نے مکی نے اس روایت کو زواجر میں بیان کیا ہے، اس کی سند صحیح ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے. دوسری روایت سلمان فارسی سے اور آتی ہے، خطب وسلم فی آخر یوم من شعبان، اللہ تعالی نے پیغمبر سلام نے شعبان کے آخری اس میں ہمیں خطاب کیا. قال ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر،
جعل الله صيام وفريضة وقيام الليل تطوع من تقرر فيه بخدم الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى طويل فريض فيما سواه وشهر الصبر والصبر الثواب الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وإتقى رغبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا للإسلام كلنا يد ما يفطر الصائم قال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مسقة لبن وشهر الأول ورحمة وسط مغفرة وآخرتكم من النار من خفف عن مماليكه فيه غفر الله له وأعتق من النار واستغفر من أربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم خصلتين لا غنى لكم عنهما فما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الجنة وتتعوذون بهم النار ومن أشبع في صائما ومن اشبع فی سائمن جو پیٹ بھر کر کھلائے گا روزے دار کو سقا اللہ من حوض شربت اللہ عزم وہ اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے ایسا حوض کوثر پلائیں گے حتیٰ کہ وہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ جنہ جب تک کہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ ضیاء مقدسی نے سنن الاحکام میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔ صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم۔ اللهم لك الحمد كما أنت وصلي على محمد كما أنت الوفى البناء كما أنت الفن أنت التقوى والمغفرة۔ یا اللہ یا اللہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ یا اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ یا اللہ پیغمبر السلام جو ہم سے چاہتے تھے ہمیں وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری بھی اور پوری امت کی یا اللہ اس رمضان میں مغفرت فرما۔ اس رمضان کو پوری امت کے لیے خیر و برکت کا اور رزق میں اضافے کا نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ فرما اور ہر قسم کے نالاک قسم میں محفوظ فرما۔ یا اللہ تقوی کی حقیقت میں نصیب فرما۔ یا اللہ حافظ دارین میں نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری نیکوں کو قبول فرما۔ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی اللہ میں توفیق عطا فرما، ذکر کی استغفار کی توفیق عطا فرما، صدقہ خیرات کی توفیق عطا فرما۔ اللہ خوب خوب آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ليلۃ القدر یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے بھی ہمارے اگلے پچھلوں کی سب کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبول نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔ السلام۔